افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کی اطاعت کہ جو دراصل شریعت کی قرآن کی اطاعت ہے، اللہ کے قانون کی اطاعت ہے، ایمان لانے کے بعد وہ مومن پر لازم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایمان لانا ہے ہی اسی بات کا اقرار کہ اب اللہ کی اطاعت ہوگی، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ تو اس اطاعت کے لیے کس چیز کی اطاعت کی جائے، اللہ کا کیا قانون ہے، اللہ کس چیز کو چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس کے احکامات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دینا، لازم کر دینا، یہ کس معنی میں ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کر کے دکھائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، پھر اللہ نے جو کتاب اور حکمت دی اس کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری، احکامات شریعت پر عمل کرنا کس طرح کر رہے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی تاکہ اللہ کی اطاعت پوری ہو جائے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ بات کو ارشاد فرمایا گیا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت کوئی بھی انسان براہ راست نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں تم اسے لے لو، اور جو کچھ جس چیز سے تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے تم رک جاؤ، اس سے تم اپنے آپ کو باز رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے اصحاب اکرام سے اور احادیث مبارکہ میں کہ تم مجھے جس طرح عمل کرتے دیکھو اسی طرح کرو۔ نماز کے بارے میں فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، یعنی تم میری اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہو سکے گی۔ براہ راست کوئی بھی انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا کہ اطاعت اللہ کی ہے حقیقت میں، لیکن بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اللہ کی اطاعت کی جائے۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ضروری قرار دیا گیا، ورنہ زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے اور ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی اطاعت کو لازمی قرار دیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو، جو کہ اللہ کے دین کی شرح کرنے والے، وضاحت کرنے والے ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس کی کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نماز کے اوقات کا، نماز کی رکعتوں کا اور دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال سے ملتی ہے، اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کب دی جائے گی سال کے بعد، اور اس کی مقدار کیا ہوگی، اور کس چیز میں کیا زکوٰۃ ہوگی، مال میں، اموال میں، دوسری چیزوں میں کیا زکوٰۃ ہوگی، اس کی شرح کیا ہوگی، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا، اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، دوسرے اعمال ہیں، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وضاحت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اعمال، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ایسے اعمال ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہیں، پھر اللہ اپنی رضا کے ساتھ، رحمت کے ساتھ تمہاری طرف نظر کرے گا۔ آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اس بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان اور زمین کے مطابق ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اہل ایمان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ لگائیں، مسابقت کریں، مقابلہ کریں۔ اب فرمایا گیا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں جنت کے، اور متقی لوگوں کے لیے وہ تیار کی جا چکی ہے، تو اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے فرمایا کہ تم اس کی طرف کوشش کرو اور مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش۔ اور یہ چیز قرآن مجید میں نیکیوں کے حوالے سے، اچھائی کے حوالے سے، نیک کاموں کے حوالے سے فرمایا گیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں تم ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہاں بھی اسی حوالے سے فضائل بیان کرتے ہوئے شوق اور رغبت دلانے کے لیے فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ تو یہاں اللہ کی مغفرت کو پہلے ذکر فرمایا اور جنت کو بعد میں ذکر فرمایا۔ مفسرین نے نقطہ بیان فرمایا کہ اس میں یہ امر پوشیدہ ہے کہ جنت کو اللہ کی مغفرت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی مغفرت، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، تب جنت جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرے صحابہ، آخرت میں کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی مغفرت، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا۔ اور اس مغفرت کا معنی گناہوں کی مغفرت، اور پھر مغفرت کے بعد اللہ کا فضل متوجہ ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کے فضل ہی سے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی انسان، کسی انسان کا بھی، بڑے سے بڑے انسان، متقی پرہیزگار کا عمل اس قابل نہیں کہ وہ جنت کی قیمت بن سکے۔ جنت بہت اعلیٰ اور عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی جنت تیار کی کہ جس کی نعمتوں کے بارے میں نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کے وہم و گمان میں اس چیز کا ذکر ہو سکتا ہے یا گمان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اب جنت کی
ایک مثال دی، عرضها السماوات والارض، کہ اس کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین جیسا ہے، یعنی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اتنی بڑی ہے جیسے آسمان کا بڑا ہونا، جیسے زمین کا بڑا ہونا۔ یہ فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، بلکہ جنت تو کہیں اس سے کئی گنا بڑی ہے، لیکن فرمایا انسان کے سامنے چونکہ وسعت کے اعتبار سے آسمان بڑا ہے اور زمین بڑی ہے، اسی لیے اس کی مثال جو کہ مشاہدے میں آتی ہے اور موجودات میں سے ہے، اس لیے اس کی مثال سمجھانے کے لیے دے دی گئی۔ عرضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے یا جیسا ہے، تو اس کا عرض ایسا ہے تو اس کا طول کیسا ہوگا، تو وسعت بیان کرنے کے لیے یہ استعارہ استعمال فرمایا گیا۔ اور آخر میں فرمایا اعدت للمتقین، یہ جو جنت جس کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر جو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ یہ جنت اللہ رب العزت نے تیار کر دی ہے اور متقی لوگوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اور پچھلی 2 آیات کے اندر 131 کے اندر کفار سے متعلق یہ فرمایا گیا تھا کہ اعدت للکافرین، یعنی کفار کے لیے جہنم تیار کی جا چکی، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی جا چکی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔